ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے اولین سلطان عثمان کے والد امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ قاوی ترکمانی۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ جی خواتین و حضرات، ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وفات 1280 عیسوی۔ ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 عیسوی کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد اول نے ارطغرل کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہد بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت الجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ سوانح حیات۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی۔ ان لوک داستانوں کی درستی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل نے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دیے، شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کے سردار اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 عیسوی یا 1282 عیسوی میں ہوئی۔
بعض دوسرے ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی۔ مقبرہ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجودہ تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحال عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 یا 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیثیت میں تبدیل کیا گیا۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ نمونہ مقبرہ قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے جس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرہ کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرق دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ ثقافتی عکاسی 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا، جو 1890 عیسوی کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان نے شہر اشک آباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی۔ اس کے علاوہ ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT1 پر 2014 سے 2019 کے دوران میں ارطغرل غازی کے نام 5 سیزن نشر کیے گئے۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔